لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اتنی دھوپ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دینی مجلس میں جمع کیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پنکھا صرف ایک چل رہا ہے، لیکن آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں آمین۔ اتنی گرمی میں سب کے سب بیٹھے ہیں اور کوئی اور وجہ نہیں ہے، چاہتے تو اپنے گھر میں بیٹھے رہتے اور بعد میں سی ڈی یا بیان لے لیتے، لیکن یہ ایمان کی قوت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر کی امید اور اس کے حصول کا شوق ہے جو ہم سب کو آج اس مجلس میں جمع کرنے کا سبب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو آیت اور جو موضوع ہمارا آج اس گفتگو میں اس مجلس میں طے ہے اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ یقیناً اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں، آپ اخلاقی عظمت پر آپ کے اخلاق عظیم شان ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ ایک عظیم ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایک بہت ہی نمایاں سبب جو افراد کے آپ کی بات پر غور کرنے کا سبب ہوا اور ایمان لانے کے بعد آپ کے اطراف باقی رہنے کا سبب ہوا، وہ آپ کا اخلاق ہے۔ دو چیزیں، وہ لوگ جو آپ کو نہیں مانتے تھے، آپ کی بات نہیں مانتے تھے، ان کے ایمان لانے کا، اسلام قبول کرنے کا ایک بہت بڑا سبب آپ کی شخصیت، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار تھا۔ اور ایمان لانے کے بعد آپ کے قرب، آپ کی صحبت اور آپ کے ساتھ رہنے کے اعتبار سے مضبوطی پیدا کرنے کا سبب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ وہ پہلی خاتون جس نے اسلام کی بات سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر آئے، ڈرے ڈرے سہمے سہمے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نبی بنیں گے، اللہ نے نبی بنا دیا، اقرا 5 آیتیں نازل ہوئی اور فرشتے نے 3 مرتبہ بھیجا۔ یہ سارا معاملہ زندگی میں کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تصور میں بھی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے اور سب سے پہلے یہ بات اپنی بیوی سے بیان کی۔ اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر آپ کی بیوی نے جو بات کہی وہ بھی قابل غور ہے۔ انہوں نے
نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ لوگوں کے کام آتے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری جوڑتے ہو، اور ایسا آدمی جو خود اپنے لیے کوشش نہیں کر سکتا ہے آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد میں ان کے کام آتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے تو وہ برا نہیں ہے، اس میں کچھ اچھائی ہوگی، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خیر ہے۔ آپ کی بات پر، آپ کے اس حال پر آپ کو تسلی دینے والی پہلی شخصیت آپ کی بیوی تھی، اور آپ اپنے بارے میں پریشان تھے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا عجیب چیز میرے ساتھ ہو گئی ہے۔ آپ اپنے بارے میں، کیونکہ جب انسان کسی سچویشن میں ہوتا ہے جو اس کے لیے اس نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہوتا ہے تو اس میں ٹھیک طور سے سوچ نہیں پاتا ہے، اس وقت آپ کو تسلی دینے والی آپ کی بیوی تھی، اور نہ صرف یہ کہ آپ کی ہمت بندھانے والی، بلکہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی بیوی تھی۔ یہ بہت مشکل چیز ہے کہ ایک آدمی کی بات اس کے بتاتے ہی سب سے پہلے اس کی بیوی مانی، اس لیے کہ بیوی کے سامنے انسان کا کردار بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بہت ساری باتیں انسان کے کردار کی جو بہت سارے لوگوں سے چھپی ہوتی ہیں وہ بیوی سے چھپا نہیں پاتا ہے، بیوی کو واقعی معلوم ہوتا ہے شوہر کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی تعجب کی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں پریشان ہیں، لیکن آپ کو آپ کی بیوی ہمت بتا رہی کہ نہیں، واقعی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، واقعی یہ اچھا ہی ہوگا، برا نہیں۔ آپ کے حق میں آپ نے کہا خشیت علی نفسی، مجھ کو اپنی جان کا ڈر ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ آپ کے ساتھ کبھی برا معاملہ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کتنے اچھے انسان ہیں۔ واقعی جس انسان کے اخلاق کی، کردار کی اس کی بیوی گواہی دے دے، واقعی وہ انسان اخلاقی اعتبار سے بہت اچھا انسان ہے۔ آپ پر ایمان لانے کے اعتبار سے، آپ کی بات کو سچ ماننے کے اعتبار سے وہ کیا بات تھی جس نے کئی لوگوں کو آپ کی بات سنتے ہی ایمان لانے پر مجبور کیا؟ آپ کی بیوی ہے، مثال کے طور پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک دم قریبی دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے بتایا انہوں نے قبول کر لیا، اس لیے بعد میں بھی جب ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں اختلاف ہوا اس بات میں، اور تھوڑی سی ایک دوسرے کی دل آزاری ہو گئی، اختلاف ہوا، ناراضگی ہو گئی۔ بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات آئی، آپ کے سامنے معاملہ آیا، اور آپ کو معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر ناراض ہو گئے تھے، تو آپ غصے میں آ گئے، آپ نے کہا ایک وقت تھا جب تم سب نے میرا انکار کیا تھا، تم نے کہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، اس انسان نے محمد بن عبداللہ یہ کیا ہیں، یہ سچے ہیں، انہوں نے میری بات کو مانا۔ قریب ترین دوست کون؟ ابو بکر صدیق۔ ایک دوست انسان کی کمیوں کو جانتا ہے، اور جتنا قریبی دوست ہوتا ہے اس کے ساتھ آدمی اتنا کھلتا ہے، خوبیوں کے ساتھ ساتھ انسان کے عیوب بھی اس کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ ایک قریبی دوست دور کا رہنے والا کبھی کبھی ملتا ہے، اس کے ساتھ بھی تو اچھا آدمی ہوتا ہے، وہ اچھا یہی جانتا ہے، لیکن ایک آدمی جس کے ساتھ دوسرا بے تکلف ہو، ایک دم قریب کا آدمی، وہ جانتا ہے واقعی یہ آدمی کیا ہے، کیوں؟ سالوں سال کی پہچان ہے، ایک دو بار نہیں بلکہ ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرا ہے، سردی گرمی بارش اونچ نیچ زندگی کے سامنے ہے، وہ آدمی واقعی جانتا ہے یہ آدمی کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے میں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوا کہ ہاں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے پر وحی نازل کی ہے، میں اللہ کا نبی بنا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں،
اگر آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. کیا چیز تھی جس نے ماننے پر مجبور کیا؟ وہ آپ کا نبوت کے ملنے سے پہلے کا کردار تھا. نبی بننے سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ اتنی عمدہ اور پاکیزہ تھی کہ اس زندگی کی بنیاد پر آپ کی بولی ہوئی بات جو ابھی عقل میں نہیں آ رہی ہے، ابھی دیکھی نہیں ہے، اور نہایت عجیب و غریب بات ہے جو عرب میں ابھی تک کسی نے کہی نہیں ہے. 2500 سال کا عرصہ بھی گزرا ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا اس طرح. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ اے نبی آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے. عرب میں نبی کوئی آیا نہیں اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور کوئی نہیں. اتنے بڑے عرصے کے بعد ایک آدمی کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو آپ بتائیے اتنے جلدی مان لینا، اتنا قریبی آدمی، بیوی اور دوست ایک دم قریب، کیا بات ہے؟ کیریکٹر، کردار، اخلاق، زندگی کی صفائی ستھرائی، اخلاقی پاکیزگی. اور اللہ نے نہ ماننے والوں پر جو آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ مجنون ہے، پاگل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سماج جس دھارے پر چل رہا ہوتا ہے، اگر اس سے ہٹ کے کوئی آدمی کتنی ہی صحیح بات کیوں نہ کرے، لوگ بولتے کیا پاگل سے بات کر رہے ہیں، پاگل ہو گئے، خبروں سے نہیں ہوتا ہے، پاگل ہو گئے. سب اتنے سب کیا پاگل تھے؟ یہ پاگل ہے. بتوں کی عبادت نہیں کرنا ہے، ایک اللہ سے مانگنا ہے. مرنے کے بعد زندگی ہے، کوئی کام نہیں آئے گا، ایمان و عمل کام ہے، آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ایسی سی باتیں آپ پیش کر رہے ہیں جو سماج بالکل اس کے الٹا چل رہا ہے. ظاہر ہے ایسے وقت میں آپ کی باتوں کو سن کر جو سماج کے دھارے سے ہٹ کے باتیں لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ سماج سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں آیت نازل کی ان کے اس جھوٹ، اس تہمت اور اس بات کی تردید میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو لکھ رہے ہیں، جو لکھا جا رہا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہو. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شبہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ میں مجنون ہوں. یہ دوسروں کو بتایا جا رہا، آپ صبر کرو، یہ آپ کو آپ پاگل نہیں ہو. آپ پر تو آپ کے رب کی نعمت آئی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آپ کو اسلام دیا گیا ہے، آپ کو اخلاقی جنون سے نکالنے کا راستہ بتایا گیا ہے، آپ لوگوں کے رہبر ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہبری کرتے ہو. مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، اے نبی آپ کے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ استدلال کیا ہے؟ آپ کو لوگ پاگل کہہ رہے ہیں، ان کی زندگی دیکھو اور آپ کی زندگی دیکھو. کوئی آدمی جو تیسرا آدمی ہے جو فیصلہ کرنا چاہے کہ آپ کو پاگل بولا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے، جن کا اثر ہے، عقل جواب دے رہی ہے، آپ کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو واقعی آپ کی حالت ایسی ہے یا جنون میں اصل میں وہ مبتلا ہے جو آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں؟ دیکھنے کا پیمانہ کیا ہے؟ چیک کیسے کیا جائے واقعی پاگل کون ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کو اخلاق عظیمہ پر، آپ کا اخلاق تو بڑا عظیم ہے. کوئی پاگل آدمی اس کو آپ دیکھیں، اس کے کپڑے کہاں جا رہے ہیں، اس کے بال کہاں جا رہے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کو اپنے بدن کو ڈھانپنے کا شعور نہیں. کھا رہا ہے کیسے کھا رہا ہے، بول رہا ہے زبان سے الفاظ کی کیا ترتیب ہے،
لوگوں کے ساتھ سلوک، کسی کو پتھر مار رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے۔ پاگل آدمی ڈسپلن ہوتا ہے، یا آپ کو پاگل کہتے ہیں؟ آپ کی زندگی دیکھو، ان کی زندگی دیکھو، ان کی زندگی بے اصولی کا، بد اخلاقی کا نمونہ ہے۔ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ خود اپنے قول پر جمے ہوئے نہیں ہیں۔ کوئی کبھی آپ کو پاگل کہتے ہیں، کبھی آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ پر جن کا اثر ہے، کبھی کہتے ہیں جادوگر بھی، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں۔ شاعر کوئی معمولی چیز ہے، الفاظ کو ترتیب سے بولنے والا، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی پاگل بھی کہتے ہیں۔ ان کا خود ایک قول، ایک بات آپ کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ان کا لفظ، ان کا قول، ان کا جملہ، ان کی باتیں منظم نہیں ہیں۔ ان کا عمل دیکھو، آپ کسی کے سر پہ مٹی ڈالتے ہو نہیں، آپ جب بازار میں چلتے ہو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے آپ کو پتھر مارنے والی ہے، آپ کے سر پہ مٹی ڈالنے والی ہے، آپ کے بارے میں جھوٹی تہمتیں لگانے والی ہے، آپ کو دھکے دینے والی ہے۔ پاگل کون ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ ان کی باتوں پر صبر کرتے ہیں۔ آپ کی بات ایک دم مضبوط بات ہے، آپ کی باتوں میں دلیلیں، آپ کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہو جو اخلاق سے گری ہوئی ہے۔ آپ کا لباس، آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا جینا ایک منظم زندگی ہے۔ آپ تکلیف دینے والے کی تکلیف پر صبر کرتے ہو، بلکہ اس کے ساتھ میں اور اچھا سلوک کرتے ہو، اس کے ساتھ میں زیادہ بااخلاق پیش آتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ اے نبی، آپ تو اخلاق عظیمہ پر ہو، بہت عظیم اخلاق والے ہو، آپ بھی عنقریب دیکھو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کون پاگل ہے، واقعی پاگل کون ہے، واقعی مجنون کون ہے، واقعی کس کی عقل خراب ہو گئی ہے، کون آدمی ہے جو مجنون ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کون پاگل ہے معلوم پڑ جائے گا، آپ بھی دیکھو گے یہ بھی دیکھیں گے۔ کس نے آپ کی بات نہ مان کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی؟ کون پاگل ہے جس نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، اپنی آخرت کو تباہ کر دیا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون واقعی پاگل ہے، کون فتنے میں مبتلا ہے، کون مجنون، کس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ان آیات میں سورہ القلم کی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے اپنے نبی کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ بھی کیا ہے۔ ان آیات میں ایک بہت اہم بات، اور جو بات میں نے کہی اس میں بہت اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری توحید اور اتباع کی دعوت لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، لوگ ہماری دعوت کو مانیں، وہ دعوت جو سماج میں جو غالب رواج چل رہا ہے، جو دین غالب ہے، لوگوں کی سوچ پر جو رسم و رواج کا پردہ یا غلبہ چھایا ہوا ہے، اگر اس کے بالمقابل اس سے باہر نکل کے کوئی آدمی آپ کی بات پر غور کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہو، تو اس کی ایک بہت بڑی قیمت آپ کو دینی پڑے گی، اس کے لیے ایک بہت بڑی چیز آپ کو کرنی پڑے گی، وہ یہ کہ اپنے اخلاق کو اتنا اونچا کرنا پڑے گا کہ سامنے والا یہ سوچے کہ یہ آدمی غلط بات نہیں بول سکتا، یہ آدمی غلط بات نہیں بول سکتا، اتنا اچھا آدمی، اتنا پابند آدمی، سچا، اخلاق والا، لوگوں کے دکھ درد میں کام آنے والا، کسی کو کبھی تکلیف نہیں دیتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نپے تلے ہوتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتا ہے، بلکہ دوسروں کے دکھ میں ان کے کام آتا ہے، لین دین میں صاف ستھرا، اخلاقی اعتبار سے اونچا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دعوت چلے، آپ کی دعوت لوگ مانیں، تو پہلا کام ہم کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہم کو اپنے اخلاق درست کرنے پڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ القلم جو میں نے ذکر کیا جس کا، یہ بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے دعوتی پس منظر میں اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور 10 آدمی اگر ہمارے ساتھ جمع ہو جائیں ایک مقصد میں،
ان لوگوں کو جمع کے رکھنے والی چیز بھی اخلاق. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی یہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی آپ کے رب کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ ان کے لیے نرم بنا دیے گئے. آپ کے اطراف جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کے مزاج میں بہت نرمی ہے. کیوں؟ یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. آپ پر اللہ کا کرم ہے، آپ کے اوپر اللہ کی رحمت کا اثر ہے. اللہ نے آپ پر رحم کر دیا کہ آپ کو نرم بنا دیا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت زبان ہوتے اور آپ سخت دل ہوتے، غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یہ جو لوگ آپ کے اطراف جمع ہیں یہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، اے نبی آپ ان کو معاف کرتے رہیے، ان سے درگزر کرتے رہیے، اور ان کے لیے ان کی کوئی کوتاہی ہو جائے آپ کے سلسلے میں یا کسی اور معاملے میں آپ ان کے لیے استغفار کیجیے، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، خود بھی معاف کیجیے اور اللہ کے معاملے میں بھی اللہ سے ان کے لیے معافی مانگیے، ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے، اور دین کے معاملات میں ان سے آپ مشورہ کیجیے، ان کو اہمیت دیجیے، ان کی رائے بھی سنیے، ان کا احترام کیجیے. آپ کو کسی کی رائے کی ضرورت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی رائے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ ان سے مشورہ کیجیے، ان کا احترام کیجیے، ان کی بھی سوچ کو آپ قبول کیجیے، پوچھیے ان سے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتلایا کہ اگر بڑی سے بڑی شخصیت بھی اخلاقی پیمانے پر پوری نہ اترے، لوگوں سے، اقربا سے، نزدیک والے لوگوں سے بھی اس کا سلوک اگر صحیح نہ ہو، دو سطحوں پر دل اور زبان، اگر ان دو سطحوں پر آدمی میں نرمی نہ ہو تو بہت قریب کے لوگ بھی دور بھاگ جاتے ہیں. دو اعتبار سے آپ کو اخلاق کو سوچنا ہے، بہت بڑا موضوع ہے، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے. دو بنیادوں پر میں اس لیے کچھ باتوں پر روشنی ڈالوں گا، اسی کو ہم اہم سمجھے دعوتی پس منظر میں. ویسے اخلاق کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن دعوتی پس منظر میں اخلاق کی اہمیت کیا ہے ایسے علاقوں میں جہاں پر لوگ ابھی نئے ہیں، ابھی ان کو معلوم نہیں ہماری دعوت کیا ہے، اور وہ سنتے ہیں کہ اولیاء کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، اور تو نبی کو ہی نہیں مانتے. ایسی باتیں جب کہی جا رہی ہوں، ایسے ماحول میں جب آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیں جو ان کی توقعات کے خلاف ہو، ان کے پورے سماج کے کارپٹ کے خلاف ہو، آپ ایک ایسے راستے پر ان کو لے جا رہے ہو جس میں پورا سماج نہیں جا رہا ہے، بھیڑ لگی ہے ایک طرف ایک راستے پر، اور آپ بول رہے نہیں یہ راستہ صحیح ہے، آؤ بولے اس پہ بھروسہ کیوں کریں؟ یہ تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، یہ زندگی اس کے تعلقات رشتہ داروں سے صحیح نہیں ہے. ذرا سا غصہ آ جائے تو زبان سے پھول نکلنے لگتے ہیں، پھول جھڑتے ہیں، گالیاں دیتا ہے، غصے میں آ جائے تو مسجد اور بازار کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ تھوڑا سا زبان درازی کرے تو اس کا ہاتھ بھی چل جاتا ہے. یہ عادت نہیں، اس کی بات نہیں مانتے ہیں. اس میں کیا ہے جو اس پہ بھروسہ کرے؟ اخلاق انسان کا اگر نہ ہو، آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو واقعی بات میں غور کرتے ہیں. بات میں غور کرنے کے لیے عقل چاہیے. آدمی اتنا عدل والا، اتنا ہائی لیول کا آدمی ایسا آپ کہاں تلاش کرو گے کہ آپ کتنے بھی برے، آپ کی بات صحیح غور کر رہا ہے، پھر اس کی بات تو صحیح لے رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اگر آپ کوئی بات کرو تو پہلے آپ کو سر سے کام تک لوگ نہیں، یہ آدمی کیسا بھی بول رہا ہے. انسانوں کی اکثریت بات کے مقابلے میں بولنے والے کی ذات میں غور کرتی ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک عام آدمی آپ کی بات مانے تو آپ صرف بات کے زور پر آپ اس کو کنوینس نہیں کر سکتے. کیوں؟ چھوٹا بڑا آدمی زیادہ نہیں جاتا نہیں، زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت بھی اس میں نہیں ہے. وہ کیا دیکھتا ہے؟
انسانوں کی اکثریت بھروسے کی بنیاد پر دی جاتی ہے. آپ دیکھیں کسی کو پوچھیں کیا بولے، اتنے سب لوگ بول رہے ہیں غلط بات ہو سکتی ہے، مولانا بول رہے ہیں غلط بات ہو سکتی ہے، پیر صاحب بول رہے ہیں غلط بات ہو سکتی ہے، یہ اتنے حج کیے ہوئے ہیں کہ نماز پڑھاتے ہیں، مسجد کے امام ہیں، مدرسے سے فارغ، تو غلط کیسے بول سکتے ہیں؟ بھروسہ ہے ان کو، بھروسہ. انسانوں کی اکثریت بھروسے کی بنیاد پر چلتی ہے. اور اگر آپ کے پاس کردار نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، کیریکٹر نہیں ہے، آپ کے پاس بھروسہ کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس آپ کی بات زیادہ سے زیادہ انٹلیکچوئلز مان سکتے ہیں کہ جو آپ کو نہیں دیکھیں گے آپ کی بات کو دیکھیں. ایسے کتنے بھیڑ کی بھیڑ عوام کی ہے، تو یہاں سے آواز ہے تو یہاں بھاگتی ہے، یہاں سے آواز ہے تو یہاں بھاگتی ہے. ان کو منوانے کے لیے کیا طاقت ہے؟ ایک چیز ہے جو داعی کو اپنے اندر پیدا کرنی ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اخلاق. اخلاق کیا ہے؟ امام ترمذی نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے قول کو ذکر کیا کہ اخلاق ہے کیا؟ مجھے اخلاق ہے کیا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ 3 چیزیں بتاتے ہیں اخلاق کے سلسلے میں. کہتے ہیں کہ اخلاق کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ بسط الوجہ وبذل المعروف وکف النظر. کہتے ہیں 3 چیزیں اخلاق ہیں، 3 چیزیں ہیں جو اخلاق ہیں. ایک بسط الوجہ، لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے وقت میں خوشی خوشی ان سے ملنا، کشادہ پیشانی سے ان سے ملنا، خوش مزاجی کے ساتھ ان سے ملنا. ایسا نہیں کہ لوگ آپ سے ملنے آئے، آپ کسی سے مل رہے ہو اور آپ کا چہرہ ایسا ہے کہ مجھ کو آپ پسند نہیں ہو، آپ کے مزاج سے اکڑ نفرت ظاہر ہو، آپ کے مزاج سے یہ ظاہر ہو کہ میری نگاہ میں تیری کوئی قیمت نہیں، میں تجھ کو دیکھتا بھی نہیں، تو میری لسٹ میں نہیں ہے، تو کوئی اہم نہیں ہے. ایسا نہیں، بلکہ ہر آدمی سے آپ کے لوگ ایسے انداز سے کہ واقعی آپ اپنے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کی ہوئی اور آپ کے چہرے سے ظاہر آپ اس کو اہمیت دے رہے. ملاقات کے وقت آپ خوشی سے اس سے ملیں، اچھے مزاج سے آپ ملیں. ایسا نہیں کہ آپ سے مل کے بہت ناخوشی ہوئی، آپ سے مل کے بہت ناخوشی ہوئی، کون آپ چلو ایسے آپ کا میرا لینا دینا کیا ہے، کچھ ملتا ہے آپ سے کچھ نہیں، چھٹی. بس تو بچ انسان کا لوگوں سے تعلق قائم کرتے وقت میں، ملاقات کے وقت میں انسان کا ایسا چہرہ ایسے مزاج سے ملنا، ہاں آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، چاہے زبان سے بولے نہیں بولے. 2 وہ بذل المعروف، لوگوں پر بھلی چیزیں خرچ کرنا، مال سلوک یا جو بھی، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے ملنا. ایک آدمی لوگوں پر خرچ کرے مال کے اعتبار سے، مال دیا آپ کے گھر پہ آ گیا، آپ نے اچھا اس کو کھلا دیا، آپ نے اس کے ساتھ اس کو ٹھنڈا پانی دیا، بذل المعروف، آپ نے اس کو عزت کی جگہ بٹھایا، اچھا سلوک اس کو دینا، اچھائیاں اچھی چیزیں اس پر خرچ کرنا. اور صرف مال نہیں بلکہ 2 بول بھی آدمی کے لیے بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں. ایک آدمی اکرام کسی سے بات چیت کر لے، چاہے اس پہ کچھ خرچ نہ کرے، اس کے اکرام کے، اخلاق کے، عزت دینے والے 2 کلمات اس کے لیے بہت ہو جاتے ہیں. اپنے گھر پہ آیا، اچھی جگہ بٹھا دیا، اس کو یہ بھی عزت اس کے لیے بہت ہو جاتی ہے. بذل المعروف، اچھا اخلاق یہ کہ لوگوں پر اچھائی کو صرف کر. اور 3 وکف الاذی، اپنی طرف سے یا کہیں سے بھی کوئی تکلیف کی چیز ہے کسی کو اس سے بچانا. راستے سے کوئی تکلیف دینے پر کانٹے پتھر راستے سے ہٹا دیا، یہ اچھا اخلاق ہے. اپنی زبان کو روک کر رکھنا، کسی کو گالی نہیں دینی، یہ بھی کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے. ایسی سخت بات نہیں بولنا جس سے کسی کا دل دکھے، کسی کی عزت کم کر دی. اپنے آپ کو روک کے رکھنا. چاہے تو آپ کسی کو کوئی آپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کیا، آپ چاہے تو 2 منٹ میں اس کی حیثیت اس کو بتا سکتے، 4 آدمی میں اس کو ذلیل کر سکتے،
لیکن آپ نے روک کے رکھا, آپ نے ایسا نہیں کیا. چلو بڑا ہے اس سے چھوڑ, کوئی بات نہیں, اللہ معاف کرے. آپ نے چھوڑ اپنی زبان کو روک کے رکھا. کسی نے آپ کو دھکا دے دیا, بہت آئے توحید والے, اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے, توحید یہ وہ ایمان ہے, ان کے ایمان میں خراب ہے. دھکا دے دیا, آپ چاہتے تو اس کو اٹھا کر پٹا سکتے تھے. بھیڑ کا فائدہ اٹھا کے اس نے آپ کے ساتھ وصول کی, آپ چاہتے تو ایسا کچھ کر سکتے تھے. اس کے ایک دھکے کی بجائے ایک تھپڑ آپ اس کو لگا سکتے تھے, لیکن آپ نے نہیں کیا. آپ نے اپنے آپ کو روک دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق کے ذریعے سے اس کو ندامت, ظلم کے بدلے جب ظلم نہیں ہوتا ہے تو ظلم ندامت کے جذبات پیدا کرتا ہے. اس میں یاد رکھیں, ایک آدمی کسی کو ظلم کرے, اب سامنے سے جواب نہیں آیا اگر, کیونکہ ہر آدمی ایکسپیکٹ کرتا ہے میں نے کیا تو وہ بھی کرے گا, میں برا وہ بھی ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے اور سامنے سے رسپانس نہیں آتا اس سے, جوابی طور پر اس کو بدلاتی نہیں ملتی ہے, تو اس کے دل میں ایک ندامت پیدا ہوتی ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنا برا سلوک کیا لیکن اس نے نہیں کیا. واقعی یہ پابند آدمی, یہ اونچے اخلاق پر, میں گرا ہوا, میں نے تو کیسا برا سلوک کیا اس کے ساتھ. اس کے اور اس کے بیچ میں بہت سارے سمندر ہو جاتے ہیں, اس کے بیچ میں منزلوں کا فرق ہو جاتا ہے, وہ اپنی نگاہ میں گر جاتا ہے. یہ قاعدہ اللہ نے قرآن میں کہی ہے, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتی. برا سلوک, برا اخلاق, اچھا سلوک دونوں ایکول نہیں ہیں, نہ اللہ کے ہاں مقام اور اجر کے اعتبار سے, نہ دنیا میں اثر کے اعتبار سے. اجر کے اعتبار سے بھی برابر نہیں, برائی اور بھلائی کا اجر برابر نہیں, اور اثر کے اعتبار سے بھی برابر نہیں. دونوں کا اثر الگ ہوتا ہے. اچھا اخلاق اپنے اندر ایک خود طاقت, برائی کے بدلے میں تم بھلائی کرو, تم دیکھو گے کہ تمہارے اور جس کے بیچ میں دشمنی ہے وہ تمہارا ایک دم قریبی دوست بنتے ہیں. برائی کے بدلے برائی سے آپ کسی کو نیچا دکھا سکتے ہیں, کسی کو دشمنی میں کمزور کر سکتے ہو اس اعتبار سے کہ آئندہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا, ڈر جائے گا آپ سے. لیکن آپ برائی کے بدلے میں برائی کر کے کسی کو آپ سے محبت کرنے والا نہیں بنا سکتے. کہ وہ محبت کرنے لگ جائے آپ سے, وہ آپ کا احترام کرنے لگ جائے, وہ آپ سے محبت نہیں کر سکتے. وہ ڈر کے پیچھے آنے کے بعد اس کے پیچھے مت پڑو, یہ بہت ڈینجر آدمی ہے. یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی محبت اس کے دل میں اگر آپ چاہتے ہو کہ آئے, اللہ نے قرآن کریم میں اس کا قاعدہ دیا ہے, ادفع باللتی ہی احسن, برائی کے بدلے میں تم ایسا سلوک کرو جو اس کے مقابلے میں اعلیٰ ہو, بہتر. اس کی برابری والا معاملہ تم مت کرو, وہ نیچے اخلاق والا تم بھی اس کی برابری نہیں, تم اپنی روش تم خود اختیار کرو. تم جوابی اخلاق مت اپناؤ, پیٹ کا جواب پتھر سے نہیں. مومن داعی ایسا نہیں ہوتا جیسا سامنے والا ویسا میں, آئینہ نہیں بننا ہے بد اخلاق کی. ہمارا اخلاق ہم خود چنیں. داعی کا اخلاق مدعو کے اخلاق کے تابع نہیں ہوتا ہے, داعی کا اخلاق اصول کے تابع ہوتا ہے. جیسا لوگ کریں گے ویسا ہم کریں گے نہیں. داعی کا اخلاق کیسا ہوتا ہے, نہیں ویسا ہم کو کرنا ہے جیسا ان حالات میں ہم کو کرنا چاہیے. اصول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے. جب ایسا آدمی ہو جاتا ہے تو اس کا ایک روم ہوتا ہے, اس کی ایک طاقت ہوتی ہے, اس کے اندر ایک ہیبت ہوتی ہے. بد اخلاق آدمی خود پیچھے ہٹ جاتا ہے, سوچتا نہیں آئندہ نہیں کرتا ہے. اس کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا. آپ دیکھیے ایک آدمی ہے, مثال ایک آدمی اس نے دھکا دیا, اس نے بھی دھکا دیا,
معاملہ ختم ہو جاتا ہے، برابر سرابر معاملہ ہو گیا. لیکن اگر ایک آدمی کسی کے ساتھ بدسلوکی کرے اور وہ آدمی جواب نہ دے، اس کے دل میں اندر ہی اندر کھاتا ہے کہ میں نے غلط کیا. 4 آدمی ہوتے تو نے صحیح نہیں کیا، تو نے کیوں ہاتھ کیا؟ اس کو اچھا آدمی ہے. دعوت میں بعض اوقات مظلومی بھی دعوت کے بڑھنے کا سبب بنتی ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اور آپ کے ساتھ میں ابو جہل نے بدسلوکی کی. یہ خبر جب پہنچی کس کو؟ حمزہ رضی اللہ عنہ. بہت برا لگا میرے بھتیجے کے ساتھ میں ایسا، کیونکہ جانتے تھے کہ بہت باخلاق انسان ہے. آ کے فوراً اس کی پٹائی کی اور خود اسلام لے آئے. لگا ہے ہمارے پاس اتنا نہیں، کیا وہ تفصیلات کا ذکر نہیں کرتا. ان کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ کئی لوگ ایسے سماج میں ہوتے ہیں جو طاقت والے ہوتے ہیں. دائی اگر مظلومی کی حالت میں ہو اور بداخلاقی کے جواب میں اخلاق پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کئی ایسے لوگ جو طاقت والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں دین کے داخل کرنے کے راستے کھول دیتا ہے. آدمی اپنا اخلاق نہیں ہوتا. کسی کو خبر پہنچی کہ فلاں صاحب نے ان کو دھکا دیا تو انہوں نے 4 دھکے ان کو دیے، بلکہ ہاں دونوں میں ویسی. لیکن اگر معلوم پڑے کسی کو کہ فلاں صاحب وہاں کہہ رہے تھے بھائی توحید مانو، اللہ کو مانو، ولیوں کو بھی ہم مانتے ہیں لیکن اللہ تو سب سے بڑا ہے، فلاں نے اس کو دھکا دے دیا کہ یار بہت مانو. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بھائی دیکھو پھر غور کرو، میری بات غلط نہیں، میں تمہاری طرح تو نہیں کر سکتا لیکن میری بات پر غور کرو. چلا ایسا ہوا اس کو کون ہے اس نے ایسا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کئی لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. ہم اخلاق کی طاقت کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے ہم اس کو برتتے بھی نہیں. دعوت میں اخلاق بہت اہم. بعض اوقات دعوت میں دلیل سے زیادہ اخلاق طاقتور ثابت ہوتا ہے. اچھا سلوک آدمی کو پگھلا دیتا ہے، جو دلیل سے نہیں پگھلتا ہے وہ اخلاق سے پگھل جاتا ہے. حق کی بات تو آپ دور رکھیے، آپ باطل کے معاملے میں دیکھیے آج کتنے عیسائی ہیں جن کی نرمی کی وجہ سے کئی لوگ عیسائی ہو جاتے ہیں. بیمار پڑ گیا اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، دوائی بھی دی، بائبل بھی دی. کسی علاقے میں سیلاب آ گیا، کپڑے لے کے پہنچے، ایک تھیلی کپڑوں کی، ایک بائبل کی. صومالیہ میں فلاں ملک میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بریڈ بھی لو، بائبل بھی. اخلاق ان کے جو بھی اخلاق اس کے ذریعے سے لوگوں کا دل نرم کر کے وہ اپنا دین پھیلاتے ہیں. لوگ ایک دین سے دوسرے دین میں آ جاتے ہیں. بتائیے ایک نبی کو ہم بھی مانتے ہیں، اسی نبی کو اور وہ بھی مانتے ہیں مسلمان، دوسرے مسلمان جو دوسری جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں. اگر آپ اخلاق برتو گے کیا نبی کی بات نہیں مانیں؟ اخلاق کتنی ضروری چیز ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی بہت اہمیت آئی. 3 باتیں اس سلسلے میں ایک حدیث کو ذکر کروں گا، اسی پر ہم غور کرنے کو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. ترمذی کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. امام ترمذی نے اور دوسرے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتیں یہاں پر، اور بہت جامع حدیث ہے. ابن قیم نے بہت عمدہ بات کہی اس حدیث کے سلسلے میں آگے بتاؤں. آپ فرماتے ہیں یہ 3 باتیں بھی یاد رکھیں، اللہ اس کو آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن باتیں بہت ہیں، آیات بہت ہیں، حدیثیں بہت ہیں. عمل کی نیت ایک چیز کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے. ایک آدمی عمل کی نیت کر لے، ایک حدیث بہت. دوائیں بہت ہیں، ایک دوائی سے شفا ہو رہی تو ایک دوائی استعمال کر لیجیے. باقی استعمال آدمی کرے گا، دواخانہ کھولتے گھر میں اچھا شفا ملے گی اس کو جب تک کہ وہ دوائی کھائے گا. ایک ہی بیماری کی کئی دوائیاں ہوتی ہیں. ایک آدمی واقعی جب تک کہ دوائی کھائے گا نہیں
علاج ہوگا نہیں. اس لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، خود اللہ رب العالمین کی باتیں ہم جمع کرنے کے اعتبار سے سنتے ہیں. عمل کرنے کے اعتبار سے اگر ہم سنیں اور واقعی اس پر عمل کریں تو اس سے استفادہ ہو سکتا ہے. پانی سامنے رکھا ہوا ہو، پیاس نہیں ملے جب تک کہ پیے گا. 3 باتیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں، کو یاد رکھیں. ایک، آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا ہے. جہاں کہیں، گھر میں، بازار میں، سفر میں، حضر میں، مسجد میں، مسجد کے باہر، کہیں بھی اندھیرے میں، اجالے میں، رات میں، حیثما کنت وقت اور مقام دونوں کو شامل ہے. وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، عربی زبان میں حیث جگہ کے لیے آتا ہے، وقت کے لیے آتا ہے. جہاں کہیں کسی بھی حال میں تو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل سے نکلنے لگتا ہے، اللہ سے بے خوف ہو کے جیمت، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا استحقاق ہے. جہاں کہیں اللہ سے ڈرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، تقویٰ کا اہتمام کر، اللہ سے ڈرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے. لیکن کبھی کوئی چوک ہو جاتی ہے آدمی سے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. تقویٰ کا اہتمام کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، تقویٰ کا اصول ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کچھ گناہ، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کی بھرپائی کر لیں. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو اس برائی کی بھرپائی کے لیے نیکی کر لے، وہ اس کو مٹا دے. ایسی نیکی کر جس سے وہ برائی مٹ جائے. کبھی برائی اللہ کے حق میں ہوگی، کبھی برائی مخلوق کے حق میں ہوگی. کوئی غلطی کر لی تھی، اللہ سے توبہ کی، اس کے ساتھ کوئی نیکی کر لی، تاکہ ترازو میں قیامت کے دن اگر گناہ آئے تو نیکی بھی ہو. اور دنیا میں اگر اس گناہ کی وجہ سے دل پر اثر ہوا ہے تو اس اثر کو مٹانے کے لیے دوسری نیکی بھی ہو جو اس برائی کے اثر کو دل سے دھوئے. کیونکہ ہر برائی کا دل پہ ایک ڈبہ ہوتا ہے. گناہ کا ڈبہ صرف نام اعمال میں نہیں ہوتا ہے، دل پر بھی ہوتا ہے. جو اللہ کی معرفت اور ایمان کی جگہ ہے وہ گندا ہوتا ہے، دل گندا ہوتا ہے گناہ سے. تو اگر تجھ سے کوئی گناہ، کوئی برائی ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لے جو اس برائی کو مٹا دے. کبھی اللہ کے معاملے میں، کبھی مخلوق کے معاملے میں برائی ہے تو اس سے معافی مانگ لی، اس کا حق چھینا تھا اس کو واپس حق لوٹا دیا. یہ نہیں کہ برائی کر رہا ہے گھر پہ جا کے توبہ کرتا ہے، بلکہ اگر مخلوق کا حق لیا ہے، چھینا ہے، اس کو واپس لوٹا ہے. یہ نہیں کہ سب سے پہلے ضروری ہے، باقی سب بات ہے. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر برائی ہو جائے اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لے تو اس کو مٹا دے. اور 3، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. 3 باتیں یہاں پر ہیں. 1، اللہ کے معاملے میں تقویٰ اختیار کر ہر حال میں. 2، تقویٰ کے خلاف اگر کوئی بات ہو جائے فوراً بھرپائی کر دے. 3، اللہ کا معاملہ ہو گیا، اب بندوں کا معاملہ دیکھ. اللہ کا معاملہ صحیح رکھ اور ساتھ میں بندوں کا بھی معاملہ صحیح، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے نبی بہت جامع حدیث ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول بیان کیا ہے، ایسی تعلیم ایک حدیث میں دی ہے کہ اللہ کا معاملہ بھی صحیح ہو، بندوں کا معاملہ بھی صحیح. اللہ کے ہاں تقویٰ، قرب اور اکرام کے لیے لازم ہے. ان للمتقین مفازا حدائق واعناب، ان المتقین فی جنات وعیون. عیون کہاں؟ جنت متقین کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں، چشموں میں. جنت کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
تمہیں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اکرام کے لائق، عزت کے لائق اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ متقی ہے۔ تمہیں جو زیادہ تقویٰ والا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اکرام کے لائق ہے۔ اللہ کے یہاں پر عزت ملتی ہے کس بنیاد پر ملتی ہے؟ مال کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ کے ہاں اس کا اکرام زیادہ ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقام کا مستحق ہے۔ تو مقام اللہ کے ہاں ملتا ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر، اللہ کا قرب اگر ملتا ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر، اور بندوں کا دل جیتنا ہے، بندوں کو قریب کرنا ہے، تو اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہاں پہ دوسری چیز کیا ہے؟ اچھا اخلاق۔ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ ابن قیم کہتے ہیں ایک ایسا اصول، ایک چھوٹا یعنی قاعدہ، دو چیزیں یہاں پر بتا دی گئی کہ اگر ان دو چیزوں کا اہتمام آدمی کرے تو اللہ بھی خوش ہوگا اور بندے بھی قریب ہو جائیں گے، اللہ سے قرب ملے گا اور بندے بھی اس سے قریب ہو جائیں گے۔ کوئی آدمی اگر ایسا چاہتا ہے کہ اللہ سے یہ قریب ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری، اللہ کے ڈر سے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں چھوڑنا، اللہ کے ڈر سے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کو چھوڑنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر آدمی چاہتا ہے اللہ کا قرب اس کو ملے، تقویٰ چاہیے۔ دو، اگر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ اس سے قریب ہوں تاکہ دین کی بات سنیں، یہ نہیں کہ اس کی تجارت چلے، لوگ قریب ہو جائیں، لوگوں کو قریب کرنا ہے، تو کیا راستہ ہے اس کے لیے؟ اچھا اخلاق ہے۔ لیکن کہیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ کہتے ہیں وَتَقْوَى اللَّهِ تُوجِبُ لَهُ مَحَبَّةَ اللَّهِ، تُوجِبُ لَهُ مَحَبَّةَ اللَّهِ، کہ تقویٰ سے اللہ کی محبت اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ تقویٰ اختیار کرے اللہ کی محبت اس کے لیے لازم ہوگی، اللہ سے محبت کرے گا۔ اور کہتے ہیں وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَدْعُو إِلَى مَحَبَّتِهِ، اور اس کا اچھا اخلاق لوگوں کو اس کی محبت کی طرف لے آتا ہے۔ تو کتنا آسان طریقہ ہے کہ اللہ کی محبت کا حصول اور بندوں کی بھی محبت کا حصول، بندوں کو قریب کرنے کے لیے ایک راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق۔ اگر آدمی یہ اپناتا ہے تو لوگ بھی قریب اور اللہ تعالیٰ بھی سے راضی۔ اس حدیث میں یہ دونوں باتیں ہم کو بتائی ہیں، تقویٰ اور اخلاق۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمان احسنہم خلقا، صرف دعوت کا تعلق اخلاق سے نہیں ہے بلکہ ایمان کا بھی تعلق اخلاق سے ہے۔ ایمان کا کمال، اس کی علامت بھی اور تکمیل بھی انسان کے اخلاق سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمان احسنہم خلقا، ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل تر ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ان میں اخلاق میں زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعی جو آدمی اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، آخرت میں اللہ کے آگے جوابدہی کا احساس رکھتا ہے، اس کی زندگی میں بندوں کے سلسلے میں بھی پابندی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، گھمنڈ سے نہیں چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان کے ساتھ بدسلوکی کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایسی بات کرتے ہیں، ایسا سلوک اپناتے ہیں جو سلامتی والا، بد اخلاقی والا نہیں۔ جب واقعی آدمی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر بندوں کے سلسلے میں بھی وہ بااخلاق ہو جاتا ہے، پابند ہو جاتا ہے، برائیاں چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کے معاملے میں بھی آدمی برا ثابت ہوتا ہے اور بندوں کے معاملے میں بھی برا ثابت ہوتا ہے۔ بد اخلاقی دراصل
اللہ کی پکڑ اور آخرت میں اللہ کے آگے جواب دہی کے احساس کی کمزوری کی علامت. اس کو اللہ اور آخرت کا احساس نہیں، تب جا کے بد اخلاق ہوا ہے. اور اچھا اخلاق اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی یہ پابند انسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرے. یا دوسری حدیث میں، ایسی حدیث میں جسے آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. تو اکرام ہو یا تکلیف کا معاملہ ہو، بھلائی کرنا اور برائی سے رکنا یہ تبھی ممکن ہے جب واقعی آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. دیکھیے اخلاقی باتوں کو ایمان سے جوڑا گیا ہے. معلوم ہوا کہ اگر ایمان میں کمزوری ہے تو اخلاق میں بھی کمزوری آئے. تو ہم آج بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ توحید کی بات کرتے ہیں، عبادت کی بات کرتے ہیں، سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، دلائل پیٹ بھر کے، لیکن اس کے پاس اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ قریب نہیں آتے ہیں اور بہت سارے قریب والے دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ دعوت صحیح ہے لیکن اخلاق کی وجہ سے دعوت کی بجائے عداوت بڑھ رہی ہے. دعوت نہیں بڑھ رہی ہے، برے اخلاق کی وجہ سے دعوت نہیں بڑھ رہی بلکہ کیا بڑھ رہی ہے؟ عداوت، دشمنیاں بڑھ رہی ہیں. تو اچھا اخلاق جو ہے یہ دعوت میں بہت بڑی قوت پیدا کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو آپ کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں اور ہم کو اخلاق کی زندگی کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری دعوت میں خاص طور سے اور زندگی کے تمام معاملات میں اللہ سے ڈر کر اللہ کی خاطر اخلاق برتنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.